السلام علیکم. تو ماما ہم لوگ ابھی بریک سے پہلے یوسف علیہ السلام کے کردار کے بارے میں بات کر رہے تھے. میں نے کہا کہ ان کے اندر مطلب کہ صبر کی کوالٹی ہے, اخلاق کی بھی, ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے, ان کا تقوی بھی. اور مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ وہ تو محسن بھی تھے, اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں. بالکل, ان کے اندر احسان کی کوالٹی بہت زیادہ تھی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا اس میں بھی ہم احسان دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ نعمتوں کو یاد کرتے ہیں, اچھی باتوں کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اپنی قوم کے ساتھ کتنی خیرخواہی انہوں نے کی, یعنی مصر میں جس طرح رہے, حالانکہ مصر والوں نے ان کو جیل بھیج دیا, لیکن جس وقت بادشاہ کو ایک ایسا خواب آیا کہ جو ان کی قوم کے لیے پریشان کن تھا آئندہ کے لیے, تو جب تعبیر پوچھنے کے لیے وہ واپس آیا شخص ساقی, تو انہوں نے بغیر کسی تعامل کے خواب کی تعبیر بتا دی, اور پھر تعبیر ہی نہیں بتائی بلکہ سلوشن بھی بتایا, بلکہ عملی طور پر اپنے آپ کو پیش بھی کیا کہ اس کام میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں. اور اس طرح ان کی لیڈرشپ کی جو بہترین کوالٹیز تھیں وہ بھی سامنے آئیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غلام رہے تھے. کہتے ہیں نا کہ جب انسان غلام ہوتا ہے تو اس کی ساری جو اچھی کوالٹیز ہیں وہ دب جاتی ہیں, اور اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں رہتی کہ پھر وہ زندگی میں کبھی اٹھ سکے. یا ان کی جو پلاننگ تھی, جو اسٹریٹجک پلاننگ تھی کہ انہوں نے کیسے پلان کیا اور اپنا یعنی سب کو کام پہ لگایا, گودام بنوائے, غلہ محفوظ کیا, پھر سب کو انصاف کے ساتھ تقسیم کیا. نہ صرف یہ کہ اپنے ملک کو بلکہ آس پاس کے ملکوں کو بھی فائدہ پہنچایا, اور یہ سب کچھ انہی کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور ان کی ایسی کوالٹی سامنے آئیں کہ بادشاہ ان سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے کہا کہ میں اپنا اختیار اور اقتدار تمہیں منتقل کرتا ہوں. کون اپنا اقتدار کسی کو دیتا ہے؟ لیکن یوسف علیہ السلام کی خیرخواہی, ان کا احسان کا رویہ, ان کے اخلاق, ان کی یہ ساری کوالٹیز جو تھی, انہوں نے اس قوم کا دل مو لیا. بالکل ماما, ہم لوگوں نے ابھی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تو بات کر لی ہے, ان کے بھائی جو تھے ان کے بارے میں تو تھوڑی سی بات کریں. یوسف علیہ السلام کے 10 ستیلے بھائی تھے, اور ایک اور چھوٹے جو بنیامین تھے وہ ان کے سگے بھائی تھے. بنیامین یوسف علیہ السلام کے بعد بھائیوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف یوسف علیہ السلام ہیں جن کے ساتھ ظلم ہوا, زیادتی ہوئی, انہیں باپ سے دور کر دیا گیا, ملک سے دور کر دیا گیا, ہر چیز سے محروم کر دیا گیا, لیکن وہ پھر بھی ساری محرومیوں کے باوجود ایک بہترین انسان کی شکل میں پروان چڑھتے ہیں. اس کے مقابلے میں یہ 10 بھائی جو ہر موقع پہ کہتے ہیں کہ نحن عصبہ, ہم ایک گروہ ہیں, اور اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں, یہ 10 کے 10 یوسف علیہ السلام کے مقابلے میں وہ نہ کر سکے جو ایک اکیلے یوسف نے کیا. اب برادران یوسف جو ہیں ان کا اخلاق اور کردار بالکل اپوزٹ ہے یوسف علیہ السلام کے. یوسف علیہ السلام اپنے والد کا بہت ادب اور احترام کرتے ہیں, لیکن برادران یوسف والد کا احترام نہیں کرتے, بلکہ انہوں نے کوئی موقع جانے نہیں دیا کہ جہاں انہوں نے والد کو ستایا نہ ہو, یا کبھی ان کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی ان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اپنے والد کا اعتماد کھو بیٹھے. وہ ان کو کہتے کچھ نہیں تھے, خاموشی اختیار کرتے, اچھا سلوک کرتے, لیکن وہ ان پر اعتماد نہیں کرتے. اس کا انہیں خود بھی احساس تھا. جب وہ بات کرتے تھے کہتے آپ ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرتے, لیکن بات یہ ہے. پھر اسی قسم کی باتیں بہت کرتے ہیں لیکن کر کے کچھ نہیں دکھاتے. پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کے غم میں جب بھی والد پریشان ہوتے ہیں تو اس پر بھی ان کو طعنے دینے لگتے ہیں کہ آپ تو ہر وقت انہی کو یاد کرتے رہتے ہیں. پھر بھائی کی حیثیت میں انہوں نے جو کچھ کیا اس کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ کس طرح ان کے ساتھ کیے ہوئے جرائم کو ہلکا سمجھا اور اس کی پرواہ بھی نہیں کی, اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط کاموں پر مشورے کرتے ہیں. یعنی ایک گینگ بنے ہوئے ایک طرح سے کہنا چاہیے, اور اس میں دوسروں کے خلاف خفیہ تدبیریں, چالیں, سازشیں, یعنی جو بھی کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں. اس بات کا وہ خیال نہیں رکھتے کہ اس کا نتیجہ یا انجام کیا ہوگا, اور جو کہتے ہیں اس کے الٹ کرتے ہیں. والد کو کہہ کے گئے کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے, وہ انا لہو لحافظون, اور وہاں جا کے خود ہی کنویں میں پھینک دیا. ہاں, ایک جو اچھی کوالٹی اینڈ میں ان کے اندر نظر آتی ہے وہ کیا ہے, اپنی غلطی کو مان گئے. اور بیٹا یہ کوالٹی جو ہوتی ہے نا,
غلطی کو مان جانا، یہ بہت ہی اچھی کوالٹی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ خود استغفار کی، اپنی غلطی مانی، بلکہ اپنے والد کو کہا کہ آپ بھی ہمارے لیے بخشش کی دعا کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بخشش مانگنے میں سچے تھے، تبھی انہوں نے والد سے بھی کہا۔ تو بہرحال دونوں کرداروں میں ایک بہت واضح فرق ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو چوائسز دی ہیں، دنیا میں کام کرنے کا موقع دیا ہے۔ وہ چاہے تو یوسف علیہ السلام جیسا راستہ اختیار کرے، ان جیسا اخلاق اختیار کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی کامیابی دیں گے اور آخرت میں بھی بلند منزلیں ہوں گی، اور چاہے تو برادران یوسف جیسا کردار اختیار کرے، یہ تو پھر اس کی اپنی چوائس ہے۔ ماما باتیں تو بہت ساری ہیں اور وقت لیکن کم ہے، اگر آپ آج ناظرین سے اجازت لیں۔ الحمدللہ سورۃ یوسف اپنے اختتام کو پہنچی۔ ناظرین، سورۃ یوسف ہمیں زندگی کے تضادات کا سبق دیتی ہے کہ جہاں ایک طرف کنواں ہے تو دوسری طرف تخت شاہی ہے، ایک طرف غلامی ہے تو دوسری طرف بادشاہت ہے، ایک طرف بھائیوں کا حسد ہے تو دوسری طرف باپ کی محبت بھی ہے، ایک طرف الزامات کی بچھاڑ ہے تو دوسری طرف الزامات سے برات بھی ہے، ایک طرف غلطی کا ارتکاب ہے تو دوسری طرف غلطی کا اعتراف بھی ہے، ایک طرف گناہ ہے تو دوسری طرف توبہ ہے، ایک طرف غم ہے تو دوسری طرف خوشی ہے، ایک طرف جدائی ہے تو دوسری طرف خوبصورت ملاپ بھی ہے۔ ہم سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی طرح یہ تضادات پائے جاتے ہیں۔ ہر انسان کی زندگی میں خوشی اور غم دونوں ہی ہیں۔ زندگی اسی چیز کا نام ہے، نہ ہمیشہ خوشی رہتی ہے اور نہ ہمیشہ غم رہتے ہیں۔ اپنے وقت پر ہر چیز ایک اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ آج ہمارا یہ پروگرام بھی اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔